کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. سبحان اللہ. ایک بار نبی کے ہونٹوں کو. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ. کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینس بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں. وہ پکچر کے ہیرو کو دیکھتے ہیں, کپٹیا میں آتے ہیں, بائک پر بیٹھتا ہے, جو سٹائل اس کی ہے وہ یہاں سٹائل کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے جوانوں کے بالوں کی سٹائل آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہاں, یہ اس طرف بال نہیں, یہ علاقہ یتیم, ادھر بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب, بھائی پیچھے بھی بال نہیں, وہ زکات کا مستحق, اور وہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال بنایا اور گھومنا. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوتا, کپٹیا میں ایسا ہوتا. یہ کون سے طریقے کے بال ہے بھائی؟ ارے آپ کو بڑا تعجب ہوگا, آج کل وہ ہمارے جوان جینس پہنتے, جینس سمجھتے ہو نا, پہنو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن وہ جینس پھٹی ہوئی پہنتے. یہاں کپٹیا میں دیکھا آپ نے, وہ جینس پہنے گا, یہاں سے پھٹی ہوگی, یہاں سے پھٹی ہوگی. مجھے اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا, میں تو رات کو 2 بجے بیان کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہمارے ایک بہت بڑے دوست سے ان کے بیٹے کو دیکھا جینس پہنا ہوا, یہاں پھٹی یہاں پھٹی. میں نے کہا اے بھائی ذرا کب سے بھکاری بنا؟ میں نے کہا تیرا باپ کروڑوں پتی, تو اتنا بھکاری کی طرح؟ تو کہا قاری صاحب وہ اب وہاں تو گجراتی چلتی ہے. مجھے کہتا ہے ہوں تھئی گیو, سمجھے آپ لوگ؟ یعنی کیا ہو گیا تمہیں کہ میں نے بھکاری کہو چھو, یعنی آپ میرے کو بھکاری کیوں بولتے ہو؟ میں تو امیر باپ کا بیٹا ہوں اور میری BMW باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا میں اس لیے بھکاری کہتا ہوں کہ تیرے کو شاید معلوم نہیں تیری جینس پھٹی ہوئی ہے. تو یوں دیکھا, کہا قاری صاحب آج ایک بازار میں تھی 2000 روپیہ نہیں خریدی, یعنی 2000 روپے کی آج ہی تو خرید کے لایا ہوں. تو میں نے کہا وہ دکاندار نے تجھے الو بنایا, پھٹی ہوئی جینس دیا. اب سننا کپٹیا والوں کو, ناراض مت ہونا, اس نے جو جواب دیا ہے نا قاری صاحب آپ کو نہیں معلوم, آپ لوگ کیا بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, بیان کرتے ہو آ جاتے ہو, جمعہ پڑھایا خطبہ پڑھایا آ گئے. کہا ایک پکچر آئی, پھر اس نے نام لیا, میں بھول گیا, کوئی ہیرو کا نام لیا. کہا اس نے جو ڈانس کیا ہے اور اس نے جو جینس پہنا ہے وہ دونوں طرف سے پھٹی ہوئی تھی, اس کی کاپی کرتے ہوئے ہمارے جوان ڈانس بھی کرتے ہیں اور ان کی جینس بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہ ہیرو نے پھٹی ہوئی پہنا تو تم سب جوانوں نے بھی؟ میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, ورنہ معلوم نہیں کہاں کہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں. کیا عالم ہے بھائی. میرے دوستو ایک ایکٹنگ کر رہا ہے, پردے کے اوپر ڈھونگ کر رہا ہے. ارے آپ کوئی بھی تھیٹر میں جاؤ, اللہ کی قسم ڈھونگ ہے, اللہ کی قسم جھوٹ ہے. آپ بالی ووڈ میں جاؤ, ہالی ووڈ میں جاؤ, اللہ کی قسم یہ شیطان ہے, یہ نفس کا دھوکہ ہے, یہ ہمیں بیوقوف بنانے کا کام ہے. ارے کرنے والا بیوقوف, اس سے زیادہ دیکھنے والا بیوقوف. قربان جاؤ ہمارے نبی پر, بولو سبحان اللہ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں پڑھوں گا آپ کو بھی پڑھنا ہے. چلو پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی وہ نبی, بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کوئی کر سکتا ہے ایسا ہیرو؟ سب زیرو بن جائے. یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے, اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. چلو اس سے بڑی بات بتاؤ, لیکن پورا مجمع ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ پھر کہہ دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میرے ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی, بولو پورا مجمع ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں یوں انگلی مبارک سے اشارہ کرے, رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے. پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کرے. جہاں سورج ڈوب گیا ہے وہاں نبی نے پہلی مرتبہ, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ اشارہ کیا. 1400 صحابہ کھڑے, فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رات کے سناٹے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
اور ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی کا مرتبہ بتاؤ اشرف المولانا اور ہمارے پیارے بیٹے دل خوش ہو جائے گا. ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت ابو بکر سبحان اللہ, بائیں طرف حضرت عمر. سچ بتاؤ یہ قافلے سے بڑھ کر کون سا قافلہ ہوگا؟ بیچ میں نبیوں کے نبی, دائیں طرف صدیقوں کے صدیق اور بائیں طرف فاروقوں کے فاروق. اچھا جا رہے سفر میں تینوں کے تینوں جا رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا سفر میں جا رہے, جنگل کا راستہ ہے, سناٹا ہے. آواز آئی, بولو کیا ہوا؟ ساتھ میں بولو, علماء کرام کی بھی توجہ چاہوں گا. آواز آئی, اچانک آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا آواز آئی, حضرت ابو بکر عمر کو دیکھے. عمر تم بولے؟ عمر نے کہا نہیں میں کچھ نہیں بولا, میں بھی سنا. حضرت عمر نے کہا آپ بولے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی کچھ نہیں بولا. معلوم نہیں کہاں سے آواز آئی ہوگی. چلو آگے چلے. اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے. حضرت ابو بکر عمر 3 قدم آگے بڑھے ہوں گے, پھر آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے. حضرت ابو بکر یوں آگے بڑھے, حضرت عمر یوں آگے بڑھے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول یہ آواز آ رہی ہے, پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہم نے نہیں کہا لیکن یہ آواز ہم نے سنی. اللہ کے رسول آپ نے بھی سنی. سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی مسکرائے, اور جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی مسکرائے, اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ یہ بہت بڑی کتاب ہے تفسیر روح المعانی, علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں یہ روایت موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکرا کر فرمایا ھذا حجر یعرفنی وعارفہ ویسلم علی واسلم علی. ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر و عمر تمہیں نہیں معلوم یہ سامنے جو پتھر ہے, سامنے جو پتھر ہے یہ مجھے پہچانتا ہے, میں اسے پہچانتا ہوں. یہ مجھے سلام کرتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی ہمارے نبی کو کون پہچان رہا ہے؟ کپٹیا والے ذرا زور سے بولیں گے, کون پہچان رہا ہے؟ ایک بہت بڑا واقعہ ہے, میں پورے واقعے پہ نہیں جاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلایا گیا. بولو کہاں پر؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دعوت میں بلایا گیا. اچھا ہمارے نبی تشریف فرمائے, کھانا لگ گیا. ارے بولو کھانا. لیکن صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک ہمارے نبی کھانا شروع نہ کرے کوئی صحابی, یہاں تو مولانا کو دعوت دو, مولانا کے شروع کرنے سے پہلے سامنے والے کی آدھی پلیٹ ختم ہو جاتی ہے. اب سارے صحابہ سناٹے میں بیٹھے ہیں, ایک دعوت ہے, اور دعوت دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے جس نے کھانے میں زہر ملایا ہے. بولو کھانے میں, بہت سننے جیسی بات ہے, کھانے میں زہر ملایا ہے اور کھانا سامنے رکھا ہوا ہے. اچھا سارے صحابہ کرام انتظار کر رہے کہ نبی شروع کرے تو ہم بھی شروع کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھنا میرا اشارہ دیکھنا, ہمارے نبی نے یوں لقمہ اٹھایا. بولو یوں لقمہ اٹھایا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر اس کو اور اوپر کیا, پھر ہمارے نبی کے ہونٹ اور زبان سے وہ لقمہ لگا. جیسے ہونٹ اور زبان سے لگا وہ لقمے کے اندر سے آواز آئی لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. یہ سارے لوگ جانتے ہیں یہ حدیث کو. لا تاکلنی یا رسول اللہ فإنی مسموم. اس لقمے میں سے آواز آئی اللہ کے رسول مجھے کھانا مت, میرے اندر زہر ملا ہے, مجھے کھانا مت, میرے اندر زہر ملا ہے. ہمارے نبی نے وہ لقمہ زمین پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا مت کھاؤ, اس عورت نے زہر ملایا ہے. خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے. یہاں علماء کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے, بہت دلچسپ سوال ہے کہ بھائی وہ لقمہ جب پلیٹ میں تھا تو کیوں نہیں بولا؟ بھائی لقمہ پلیٹ میں تھا تبھی بول دیتا اللہ کے رسول زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی نے اٹھایا لقمہ, نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. ارے ہمارے نبی منہ تک لے گئے, وہ لقمہ نہیں بولا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے اور زبان مبارک سے لگا تو وہ لقمے نے کہا, کیونکہ وہ لقمہ بے جان لقمہ بھی چاہتا تھا کہ ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. سبحان اللہ, ایک بار نبی کے ہونٹوں کو میں بھی چوم لوں. یہ کون چاہتا تھا؟ یہ علماء, بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پتھر ہمارے نبی کو سلام کرے, وہ پتھر میں عقل
अरे पत्थर में अकल, ईमान, वो लुकमा लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चुमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूं। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने? बताओ कौन कौन मोहब्बत करता नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हाँ और करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? दाढ़ी का है? यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का को ऊपर करते। यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते? यानी नबी को धोखा देना। मौना माफ करना, मैं साफ कहता हूं, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला। बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला। हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते, हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे, क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा? और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने एक अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफर में बंगाल का भी नाम आता है। बोलो सुभान अल्लाह।